بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی آیات نازل فرمائی. ان آیات میں ان کی ذمہ داریاں اور ان کے عظیم الشان اوصاف بیان کیے. آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے یہ عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ 4 مقامات سے آیات کریمہ دیکھیں گے جن آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی نوعیت کے 4 اوصاف کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا. ان 4 مقامات میں سے پہلا مقام سورہ البقرہ آیت شریفہ 129 پہلا پارہ اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے حدیث شریف سماعت فرمائیے. امام حاکم رحمہ اللہ نے تھوڑی سی کرسی پیچھے کر سرکل میں امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا حضرات صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی ہمیں اپنے بارے میں بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور جب میری اماں کے پیٹ میں میں تھا تو میری اماں نے خواب میں ایسا نور دیکھا جو بصرہ سے نکلا اور وہ بصرہ شام کی سرزمین سے ہے. تو اس حدیث شریف کا پہلا حصہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اس کا تذکرہ آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے. باپ بیٹے کی مبارک زبانوں پر دعائیں تھیں. انہیں دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا دیکھیے میرے ساتھ آیت شریفہ 129 ربنا اے ہمارے رب وبعث فیہم اور ان میں بھیجیے رسولا منہم ایک رسول ان میں سے. کن میں بھیجیے کہ میں نے اپنی نسل کا جو حصہ اس سرزمین میں جو آپ کے گھر کے پڑوس میں ہے بسایا ہے ان کے لیے ایک رسول ان ہی میں سے بھیجیے. اس رسول کے بارے میں جب التجا کی تو ساتھ ہی اس رسول کو 4 اوصاف عطا کرنے کی التجا بھی کی. وہ رسول جو آپ ان میں بھیجیے یعنی میری نسل میں جن کو میں مکہ مکرمہ میں بسا رہا ہوں ان میں 4 اوصاف 4 خوبیاں
موجود ہو. اب دیکھیے وہ 4 خوبیاں جو انہوں نے مانگی وہ کیا تھی. ایک ایک بات عبد المجید جی میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم میں یاد فرما لیجیے. ساتھی قریب ہو کے بیٹھے, بکھر کے بیٹھنا ناپسندیدہ ہے. ایک دم قریب ہو جائیے. جب بھی بیٹھے تو مل کے بیٹھے. نصیر بیٹا قریب ہو جائے, میں کھا جاؤں گا آپ کو. ایک دم قریب ہو جاؤ. جو بات ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ہو رہی, ان میں سے ایک ایک بات کہا میری اور آپ کی. ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شان اللہ نے اتنی اونچی کی ہے, میرے اور آپ کے ان کا تذکرہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہ نبی, وہ رسول جس کے بھیجے جانے کی التجا کر رہے ہیں, اس کی 4 خوبیاں. پہلا کام کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک. میری نسل جو سرزمین مکہ میں بسائی جا رہی ہے ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے. کدھر ہوں میں, کدھر ہیں آپ؟ ٹیوٹر رکھتے ہیں ہزاروں اور بعضوں لاکھوں ریڈ کیٹ سیٹ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تلاوت آیات کے لیے ہماری اولادوں اور ہمارے ذہن میں کتنی حیثیت ہے. یہ بات میری اور آپ کی. خلیل الرحمن مانگ رہے ہیں خلیل الرحمن مانگ رہے ہیں اپنی نسل کے لیے ایک رسول, اور کرے کیا؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک. وہ آپ پر, وہ ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کریں. اور وہ آیات ریڈ سیٹ کیٹ کی کتاب میں, بایو میں ہے, فزکس میں ہے, کیمسٹری میں ہے, میتھ میں ہے. کہاں ہیں؟ بچہ ایم ایس کر چکا ہے, پی ایچ ڈی کر چکا ہے, نماز کے لیے چند صورتیں نہیں آتی. ویل ایجوکیٹڈ, فارن ایجوکیٹڈ, اور کیا کیا نام دیتے ہیں. 30واں پارہ اس نے نہیں پڑھا. اور یہ کہانی ہمارے گھروں کی ہے, یہ جاپان کی. یتلو علیہم آیاتک. وہ رسول جس کے لیے خلیل الرحمن اتنا بڑا کام کرتے ہوئے, بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے التجا کر رہے ہیں, رسول بھیجیے. پہلا کام یہ کرے میری نسل کے لوگوں پر, اور وہ بھی نسل سے ہے, آپ کی آیات کی تلاوت کرے. دوسرا کام کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. انہیں الکتاب دی بک. ایک ہے بک, ایک ہے دی بک. دی بک سے مراد کیا ہے؟ بولو. قرآن کریم. ذَلِكَ الْكِتَابُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے. ہمارا ایمان ہے یا نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے کون ہے؟ بولو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کام کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ کام سب سے اونچا ہوگا, یا درمیانے درجے کا ہوگا, یا معمولی ہوگا. میری اور آپ کی اولاد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے
دوسروں کو آیات سنانے والے، قرآن کریم کی تعلیم دینے والے کتنے ہیں؟ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تعلیم دینا ان کو خود نہیں آتی۔ اور تیسرا کام کرے والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کیا ہے؟ سورہ نحل 14واں پارہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی تاکہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں، اور وہ بیان اس کا نام ہے حکمت۔ تو لوگوں کو کیا سکھلائیں؟ قرآن پاک کی تفسیر جو آپ نے کی ہے وہ لوگوں کو سکھلائیں۔ تو تیسرا کام بھی قرآن کریم کی خدمت کا ہے یا کچھ اور ہے؟ جواب دو، کس کی تفسیر ہے؟ قرآن کریم کی۔ تو پہلا کام آیات کی تلاوت، دوسرا کام قرآن کریم سکھلانا، تیسرا کام قرآن کریم کی تفسیر کی تعلیم دینا، چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کس سے کریں گے؟ کتاب و سنت سے یا کسی اور چیز سے؟ تو چاروں کام جو آپ کو سونپے گے میری آپ کی اولاد کے شیڈول میں کہاں ہے وہ؟ آج کا سبق یہ ہے۔ اگر ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں ان کو اسی پر زندہ رکھے، اور اگر نہیں ہیں ہم مردار ہیں اور ہماری اولادیں بھی مردار۔ ویک صاحب ایسے کہ امت کی زندگی اس کتاب سے ہے، امت اس کتاب کے بغیر کیا ہے؟ لا شیء، کچھ بھی نہیں، اور ہم لا شیء کے لیے مر رہے ہیں، اور جو سب کچھ ہے اس کے لیے ٹائم ہے۔ آئیے اسی سورہ کی آیت شریفہ 151 کی طرف۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، صفحہ کتنا ہے؟ آیت شریفہ 151، 22 صفحہ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، جس طرح کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا۔ اس سے پہلے اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی التجا تھی کہ بیت اللہ کو جسے وہ بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں، انسانیت کے لیے مرکزی حیثیت مل جائے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ نمازوں میں اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اظہار ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے، یعنی جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے بیت اللہ کو مرکزی حیثیت دی، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے
بیت اللہ کو مرکزی حیثیت دی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل کی طرف بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سنیے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر یعنی امت اسلام پر اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت کر، گنتے جائیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہی چاروں کام ہیں یا اور کوئی کام ہے؟ ڈاکٹر شعیب وہی ہیں یا اور ہیں؟ وہاں تزکیہ اس کا نمبر 4 ہے، یہاں تزکیہ کا نمبر 2 ہے، باقی ساری بات وہی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی 4 اوصاف والے نبی بھیجے جائیں، یہاں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا قبول کی، یا اللہ فضل الہی کو اور سارے حضرات و خواتین کو ہدایت دے دے۔ جس بات کی دعا ابراہیم علیہ السلام کریں اور اللہ کریم اس دعا کو قبول کرنے کے احسان کا ذکر کریں، وہ دعا اور اس میں طلب کردہ باتیں معمولی ہوں گی، بڑی ہوں گی، یا تصور سے بھی بڑی ہوں گی۔ کچھ بات واضح ہو رہی؟ مزید سنیے، سورہ آل عمران آیت شریفہ 164، لقد من اللہ، یقیناً یقیناً، اللہ اکبر۔ سامع جی کتنی دفعہ یقیناً؟ 2 دفعہ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا جب اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یقیناً یقیناً کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ قسم کھائیں اور میرے اور آپ کے دل میں اگر اللہ نہ کرے بات نہ اترے، یہ دل باقی رہنے کے قابل ہے یا پھٹ جانے کے قابل؟ میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، کیا من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ ایک ایک بات ٹوٹی پھوٹی توجہ کیجئے، بعد بیٹا اٹھ کے آگے آؤ، عبداللہ کے پاس آؤ، توجہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم سب پر انگنت ہیں یا محدود ہیں؟ جی، اب ان انگنت احسانات میں سے جس احسان کو اللہ خصوصی طور پر ذکر کریں وہ احسان نارمل ہوگا یا اب نارمل ہوگا؟ معمولی ہوگا، بڑا ہوگا یا بہت بڑا ہوگا؟ اور احسان کا ذکر بھی کریں 2 دفعہ، تحقیق کریں، احسان کا ذکر کریں قسم کھا کے، وہ احسان کتنا بڑا ہوگا۔ اور وہ احسان کیا تھا؟ سنیے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالی نے ان میں ایک رسول ان کی جانوں سے بھیجا۔ اس رسول میں ہے کیا؟ وہی 4 اوصاف، پھر ان کا ذکر، یتلو علیہم آیات، وہ اہل ایمان پر نمبر 1 آیات کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کریم کی تفسیر، حکمت، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آیت شریفہ البقرہ 129، آیت شریفہ 151 البقرہ، اور آیت شریفہ 164 آل عمران، یہاں تینوں مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اوصاف میں کچھ فرق ہے۔ دوبارہ سنیے، ان چار اوصاف والے نبی رسول بھیجنے کی خلیل الرحمن التماس کرتے، اللہ اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ ایسا نبی بھیجنے پر اہل ایمان پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ چار اوصاف چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، یا بہت عظیم۔ آئیے چوتھا مقام سن کر اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کریں۔ 28واں پارہ، آیت شریفہ 2 سورہ الجمعہ، والذی، کتنا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 500۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات، انہوں نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول ان میں سے بھیجا۔ اور رسول کیا کرتا ہے؟ ایک ایک کر کے شمار کیجئے۔ یتلو علیہم آیات، نمبر 1، میرے ساتھ زور سے سارے ساتھی بولے، پورے زور سے، کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی ان پر اونچی بولیے۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کریم سکھلاتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو قرآن کریم کی تفسیر، حکمت سکھلاتے ہیں۔ اب ان چار مقامات کو سننے کے بعد میں اپنے آپ سے پوچھیں، میرے کنبے میں، اپنی اولادوں میں ان چاروں باتوں کے لانے کے لیے کتنا اہتمام ہے؟ اگر ہے، الحمدللہ، اللہ اسی اہتمام پر زندہ رکھے اور اسی پر موت آئے۔ انشاءاللہ اس اہتمام کے ساتھ جینا مبارک ہے، اس اہتمام کے ساتھ مرنا مبارک ہے، اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی؟ یہاں آخری بات، اس میں تسلی بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ اگر ہماری اولاد میں سے کوئی ہماری کوشش، دعائیں، جد و جہد، وسائل کے مطابق مال خرچ کرنے کے بعد نہ آئے تو انشاءاللہ ہماری خیر ہے، یہ شر ہے۔ اولاد بن جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو سکون ہوتا ہے، اجر و ثواب میں، اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوشش، دعا اور خرچ کے باوجود ارادہ پورا نہ ہو، کم از کم میں آپ سرخ روح ہوں گے یا نہ؟ آئیے، جو ہو چکا تو ہو چکا، ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ الرحمن پوری کوشش کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے ہی اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اور اللہ کریم سے یہ التجا بھی کرنی ہے،
اے اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، ہمارے دلوں کو باغباغ کر، اولاد کی خیر دنیا میں بھی دیکھیں اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے اس کے مبارک نتائج کے پانے اور دیکھنے سے محروم نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔